خداوند کے زندہ جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ آج ہم بات کریں گے کہ خدا کے جلال کے بارے میں۔ ہم نے اکثر بائبل مقدس میں یہ بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا کہ سب نے گناہ کیا اور خداوند کے جلال سے محروم رہے، لیکن ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن پر خدا کا جلال نمودار ہوا یا جن پر خدا کا جلال ظاہر ہوا۔ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ وہ کون سے لوگ تھے جن پر خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا۔ بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے احبار کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 23ویں آیت سے، اور موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع میں داخل ہوئے اور باہر نکل کر لوگوں کو برکت دی، تب سب لوگوں پر خداوند کا جلال نمودار ہوا۔ احبار کی کتاب 9واں باب اس کی 23ویں آیت میں، اور موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع میں داخل ہوئے اور باہر نکل کر لوگوں کو برکت دی، تب سب لوگوں پر خداوند کا جلال نمودار ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی 6 آیت سے۔ گنتی کی کتاب 14واں باب اس کی 6 آیت سے، اور نون کا بیٹا یشوع اور یفنا کا بیٹا کالب، جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے، اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے۔ اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو تمہاری خوراک ہے، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے، اور ہمارے ساتھ خداوند ہے، سو ان کا خوف نہ کرو۔ تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنسار کرو۔ اس وقت خیمہ اجتماع میں بنی اسرائیل کے سامنے خداوند کا جلال نمودار ہوا۔ یہ یشوع اور کالب کی بات کی جا رہی ہے کہ جب یشوع اور نون کے بیٹے کالب نے لوگوں سے کہا کہ جس ملک کا حال دریافت کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا وہ نہایت زرخیز ہے، اور وہ ملک خدا ہم کو دے گا، لیکن ہمیں صرف خدا پر ایمان رکھنا چاہیے۔ لیکن لوگوں نے اس سے کہا کہ اسے ان دونوں کو سنسار کرو، اور لکھا ہے کہ تب خداوند کا جلال نمودار ہوا۔ یہ دوسری دفعہ بتایا گیا ہے کہ خداوند کا جلال نمودار ہوا۔ پہلے خدا کے بندہ موسیٰ اور ہارون پر، اور اب یشوع اور کالب پر۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے گنتی کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 6 آیت سے۔ گنتی کی کتاب 20 باب اس کی 6 آیت سے، اور موسیٰ اور ہارون جماعت کے پاس سے جا کر خیمہ کے دروازہ پر اوندے منہ گرے، تب خداوند کا جلال ان پر ظاہر ہوا۔ میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں۔ گنتی کی کتاب 20 باب 6 آیت سے، اور موسیٰ اور ہارون جماعت کے پاس سے جا کر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر اوندے منہ گرے، تب خداوند کا جلال ان پر ظاہر ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے دوسرا تواریخ اس کا 7 باب اس کی پہلی آیت سے، اور جب سلیمان دعا کر چکا تو آسمان پر سے آگ اتری اور سوگتنی قربانی اور ذبیحوں کو بھسم کر دیا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور تھا۔ اور جب آگ نازل ہوئی اور خداوند کا جلال اس گھر پر چھا گیا، تب سب بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ ہم نے ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، بلکہ 3-4 جگہ کا ذکر کیا۔ اس سے زیادہ بھی بائبل مقدس میں لکھا ہے
کہ خدا کا جلال نمودار ہوا، لیکن ہم نے چند ایک آیات اس لیے پڑھی تاکہ جو بات سمجھانی ہے وہ سمجھ جلدی آ جائے، کیونکہ خداوند کا جلال صرف ایک شخص، دو شخص یا 10 شخص نے نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جب سلیمان نبی نے دعا کی تو تب خداوند کا جلال نمودار ہوا اور سب بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے، اور جب یہ خدا کے بندہ موسیٰ اور ہارون پر بھی ظاہر ہوا تب بھی لوگ دیکھ رہے تھے، جب یشوع اور کالب پر ظاہر ہوا تب بھی بہت سارے لوگوں نے خداوند کا جلال دیکھا۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خداوند کا جلال سے محروم رہے لوگ یا محروم ہیں، بلکہ آج بھی اگر کوئی خداوند کی عبادت کرتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے، تو خداوند اپنے لوگوں پر اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ حالانکہ ہم بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور خداوند کے جلال سے محروم رہے، لیکن یہاں بائبل مقدس میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو اپنا جلال دکھایا، ہارون کو اپنا جلال دکھایا، اس کے بعد یشوع کو اپنا جلال دکھایا، کالب کو اپنا، یشوع اور کالب جو تھے انہوں نے بھی خداوند کے جلال کو دیکھا۔ اس کے بعد ہم سلیمان نبی کی جو آیات پڑھی ہے، دوسرا تواریخ اس کا 7 باب اس کی پہلی آیت میں، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب سلیمان نبی نے خداوند سے دعا کی تو خداوند کا جلال جو تھا وہ سب لوگوں نے، بنی اسرائیل نے دیکھا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ خداوند کے جلال سے محروم تھے، بلکہ خداوند کا جلال بہت سارے لوگوں نے دیکھا۔ ہمارا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم یہ بات بتائیں کہ خداوند کا جلال اپنے لوگوں پر نمودار ہوتا تھا، اور آج بھی جو لوگ اس کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں خدا کا جلال ان پر نمودار ہوتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت عطا فرمائے۔ خدا ہمیں یہ سمجھنے کی قوت عطا فرمائے کہ جو خدا اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے ہمیں بتانا چاہتا ہے وہ ہم پر پہنچ سکے، ہم تک وہ باتیں پہنچ سکے، ہمیں اس چیز کی معلومات ہو کہ خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے خدا کے جلال کو دیکھا۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے، ہماری مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، لعنتیں ہم سے دور کرے، ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، ہمیں بڑی برکت عطا فرمائے، ہماری جو مصیبتیں ہیں ان کو ہم سے دور کرے، ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ آج بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس یہ وقت نہیں کہ وہ بائبل مقدس کو پڑھ سکیں، لیکن ہمارا مقصد یہی ہے کہ خدا کا کلام لوگوں تک پہنچ سکے اور خدا کے کلام کو لوگ جان سکیں۔ اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس پاک کلام کو شیئر کیا کریں، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچ سکے اور لوگ خدا کی برکات حاصل کر سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، اسے لائک کرتے ہیں، سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور اسے شیئر بھی کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔